نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ مولانا فضل احمد ناصری صاحب ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کچھ ان کو کرٹیسائز کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج یہ بات کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ان کی تنقید مسلک پرستی اور تنگ نظری کو تو ہوا نہیں دے رہی۔ اس کا سٹارٹ ہم کرتے ہیں کہ میں آپ کو سعودی عرب میں ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں رمضان کے دنوں میں قصیم سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے۔ یہ قصیم کے لوگ، جو قصیم کے علماء ہیں، یہ کچھ زیادہ متشدد قسم کی طبیعت رکھتے ہیں، اور دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو ایک میرے اسٹوڈنٹ عبداللہ، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو حرمین شریفین دیے ہیں، یعنی حرم مکی اور حرم مدینہ منورہ۔ تو اس پر ان کے جو بزرگ عالم دین تھے وہ اس بات پہ کچھ اس طرح انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں بھائی، بلکہ انہوں نے واللہ کہہ کر، یعنی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت آپ ہم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ کے پاس رائے وینڈ ہے۔ اللہ کی تعلیمات پہ جو عمل رائے وینڈ سے ہو رہا ہے، اس وقت پوری امت اسلامیہ میں مجھے کہیں نظر ہمیں نہیں آتا۔ تو حضرت نے جس حوالے سے بات کی ہے، حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی اس میں علمی بحث کی تو بات ہی نہیں کی نا، انہوں نے تو یہی فرمایا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے نا۔ اب میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ اگر ایک گاؤں میں کوئی وبائی امراض پھیل جائیں، ہر گھر بیمار، ہر گھر کا فرد بیمار، اور وہاں پہ کچھ ڈاکٹر ہوں جو علاج معالجے کی خدمات سر انجام دے رہے ہوں، اور وہ انہوں نے کلینک کھول رکھے ہوں، اور جو مریض ان کے پاس آئے وہ ان کا علاج کر دیں۔ حالانکہ یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے، بڑا کام ہے، لیکن ایک ڈاکٹر ان میں سے ایسا ہو جو اپنے کلینک پہ ان کا انتظار نہ کرے، بلکہ اپنا وقت نکال کے اپنا پیٹرول جو ہے اپنی گاڑی کا اپنی جیب سے ڈال کر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ بیچارہ اگر ایک ایک گھر جاتا ہے، ایک ایک علاقے میں جاتا ہے، ایک ایک گھر جا کے ایک ایک مریض کا علاج کرتا ہے، تو یار یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ کیا اس کا مقابلہ وہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں جو کلینک پہ بیٹھے مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درد اس ڈاکٹر کے اندر ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اگلی بات یہ کہ یہ دنیا کی امت مسلمہ میں ایک واحد جماعت ہے جس نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگانا ہے، کسی سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کرنی، اور وہ اس وجہ سے آج پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ بھی آپ لوگوں کی طرح مسلک پرستی میں چلے جاتے تو یہ بھی امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے پہ یہ بھی شاید اس طرح کی کامیابی ان کو بھی نہ مل سکتی جو اس وقت ان کو مل چکی ہے۔ مجھے اس بات کا جواب دیں، جہاں تک انہوں نے مسئلہ کے وجہ سے بات تو بالکل ٹھیک ہی ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے مسائل سامنے آئے
تاریخ میں بھی، جیسے قادیانیوں کا مسئلہ۔ اب اس قادیانیوں کے مسئلے پہ کسی ایک مسلک کے لوگوں کو یا ان علماء کو تو نہیں اس کا اعزاز دیا جا سکتا کہ صرف علماء دیوبند نے بھی یہ کام کیا تھا یا علماء بریلوی نے بھی یہ کام کیا تھا، یا اس میں تو علماء اہل تشیع بھی تھے، بریلوی بھی تھے، سنی بھی تھے، وہابی بھی تھے، دیوبندی بھی، سب۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ جب بھی ان لوگوں نے اتحاد کے ساتھ اگر کسی باطل کا مقابلہ کیا ہے تو کامیابی نصیب ہوئی ہے، ادروائز نہیں ہوئی۔ اور یہ آج تک ہمیں اسی ڈھونگ میں رچا رہے ہیں مسلک پرستی میں، اور بس جناب اپنے ہی مسلک کو پکڑو اور اپنا ہی مسلک ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ اب یہ دور وہ نہیں رہا۔ آج بھی یہ علماء، ان میں سے علماء، کچھ علماء حق کی بات نہیں کر رہا میں، یقین جانیے وہ عصری علوم کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، ان کے بے فائدہ ہونے کے دلائل دیتے ہیں کہ اصل علم دین کا علم ہے، حالانکہ یہ بھی دین کا علم ہے۔ یہ سائنس کہاں سے آئی ہے؟ یہ کیمسٹری کہاں سے آئی ہے؟ یہ فزکس کہاں سے آئی ہے؟ یہ میتھمیٹکس کہاں سے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دو گروپ میں امت کو تقسیم کر کے جو علوم کے دو گروپ بنا لیے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اس وجہ سے جتنا امت کو نقصان ہوا ہے شاید یہ کچھ اہل نظر ہی اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ مدارس کے ان رویوں کی وجہ سے کالجوں اور یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے تبلیغی جماعت جو ان لوگوں کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان میں تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، جو نئی نسل ہے، ہماری نیو جنریشن ہے، وہ جس طرح کے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جب سوالات کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح کے لوگ ہی مطمئن کر سکتے ہیں، باقی تو اس سے معذور ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دیندار طبقہ ہے یا یہ مدارس چلا رہے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ان کی افادیت میں کوئی کمی بیشی نہیں، اپنی طرف سے یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو موازنہ کرنا ہے۔ موازنہ یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو علم کے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ آیا کہ علم کو مؤثر کون بنا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدارس میں علماء بیٹھے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ ایسے سمجھیں کہ یہ علم کے ڈیم ہیں، لیکن عوام الناس تک جو آپ پاشی کا علمی آپ پاشی کا جو سسٹم ہے وہ ان کا یاد رکھے کمزور ہے، ان کی وہ رسائی نہیں ہے، ان کا کینال سسٹم ڈسٹرب ہے، اس کے اوپر ان کو محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ انہی مدارس میں بہت سارے مدارس ایسے بھی ہیں جن کو چلانے والوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ کیا یار وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ تبلیغ والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم امت کو جوڑیں، خدا کے لیے یہ تقسیم نہ کریں۔ مولانا طارق رضوی صاحب کے بارے میں پہلے بھی کچھ علماء کی میں نے تنگ نظری کی جو باتیں سنی ہے، یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ اللہ کا بندہ کھٹا کرا ہے کہ یہ امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں۔ وہ اس کام کو میں بھی سمجھتا ہوں اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے اونچا کوئی کام کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے، اپنے آپ کی کمزوریاں دیکھنے کی بجائے دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ جناب دنیاوی علوم، عصری علوم اور دینوی علوم، لیکن اس منطق کی بھی کوئی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ میں سارے علماء کی بات نہیں کر، بیشتر علماء ہیں جو دنیاوی علوم کو ایک فاسد چیز سمجھتے ہیں، خود میڈیکل کی تعلیم کی اور انگلش کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورتوں کی دنیاوی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کی بیگم بیمار ہوتی ہے، اٹھا کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، نہ جاؤ نا، وہیں پہ دم کر کے ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن اب جناب
عوام سمجھ چکے ہیں. اب آپ نے ان کے مزاج کے حساب سے آپ محنت کریں. آپ اپنی جو علمی آپ کی اللہ نے آپ کو علم کی دولت جو دی ہے، اس کا زیادہ زیادہ اس کو عوام کے لیے مؤثر بنانے کی کوشش کریں. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ جناب مولوی صاحب سے سنا کہ جب عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی، تو کچھ علماء حق نے اس بات کو سراہتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کی جو تقریر تھی وہ تو ایسے تھی جیسے ایک منجھا ہوا عالم دین کر رہے ہوں. تو کئی مولوی صاحبان اٹھ پڑے کہ دیکھیں جی نہیں، عمران خان کی تقریر کو علماء کی تقریر سے جوڑ دیا. اور یار یہ تکبر کی علامت ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. اتنی تنگ نظری اور کم ظرفی جو ہے، اس سے عوام الناس آپ سے دور تو ہو سکتی ہے، آپ کی گرویدہ نہیں بن سکتی. خوبی جس میں ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اعلیٰ ظرفی کی بات تو یہ ہوتی کہ یہ مولانا فضل احمد جو فضل احمد صاحب ہیں، ان کو تو یہ چاہیے تھا، یہ کہتے کہ ہاں بات صحیح ہے، ہم کمزور ہیں، جو اللہ نے ہمیں ڈیوٹی دی تھی اس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے. یہ اعلیٰ درجے کی مثال ہے. لیکن اس طرح کی بات کرنا اور مسلک پرستی پہ اتنے آگے نہ بڑھ جائیں. اچھا، مولانا کے ساتھ آپ لوگوں کو سب کو زیادہ چڑ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان پہ یہ بات اٹھائی ہے کہ حالانکہ انہوں نے، تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ علماء حق کے تقدس کو بھی انہوں نے پامال کی ہے، جس طرح کی بھی لینگویج استعمال کی. پچھلے دنوں بھی میڈیا بھی ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جو عوام الناس کے بارے میں انہوں نے نہایت ہی نازیبا اور غیر اخلاقی اور غیر شائستہ قسم کی گفتگو کی. حالانکہ اس پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سٹینڈ لینا پڑا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ عالم کی شان نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ عوام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے، یہ نہایت ہی غیر مناسب ہے. باقی تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی. اب آپ کے اس مسلک پرستی کے حوالے سے آپ کے عوام آپ کے چکر میں آنے والی نہیں ہے. آپ کے پاس تو ایک محدود قسم کا بیچارے غریب، بیچارے نادار قسم کے، جو جن کی ایجوکیشن کے حوالے سے جن کا بیک گراؤنڈ بہت کمزور سا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ اس کو جو دین کا علم ہے، جتنی آپ کو توفیق ہوتی ہے آپ ان کو کراتے رہتے ہیں، ان کو سکھاتے رہتے ہیں. لیکن یار یہ بتائیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ کے ساتھ یہ ٹچ ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے ذہنیت ان کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. اس امت پہ بہت اس وقت کڑا وقت آ چکا ہے، لیکن خدا کے لیے ان کے مسائل میں مزید اضافہ نہ کریں. خدا کے لیے نہ کریں. اللہ ہم سب سے پوچھے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی فکر کریں، کیونکہ مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.